بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین و حاضرین، رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے اعمال اور وظائف۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں کون سے وظائف اور کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد اور نماز تراویح کے بعد یا نماز تہجد کے ٹائم ہمیں کون کون سے وظائف پڑھنے چاہیے؟ آج ان تمام وظائف کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ اگر آپ سے ہو سکے تو مختصر وظائف ہیں، ہر بندہ، بوڑھا، جوان، خواتین، ہر کوئی اسے آسانی سے یاد بھی کر سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے۔ ہو سکے تو یہ سارے وظائف آپ ادا کریں۔ اگر مشکل ہو، نہ ادا کر پائیں تو ان میں سے جتنے آپ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں وہ لازماً رمضان کے دوسرے عشرے میں پڑھیے گا۔ سب سے پہلے رمضان المبارک میں دوسرے عشرے میں فجر کی نماز کے بعد کا وظیفہ اور عمل کیا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد آپ نے وظیفہ کرنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ انتہائی مختصر ہے، ہر بندے کو یاد ہو سکتا ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ وظیفہ آپ 1000 مرتبہ پڑھیں۔ اگر 1000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر 313 بار اس وظیفے کو پڑھیں۔ اگر 313 بار بھی آپ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 125 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم آپ فجر کی نماز کے بعد لازماً پڑھیں۔ اور دوسرے عشرے میں ایک جمعہ آئے یا 2 جمعے آئے، جتنے بھی جمعے آئے ان میں آپ جمعے کے دن صبح فجر کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین جو 22ویں پارے میں ہے، اور 1 مرتبہ سورہ کہف جو 15ویں پارے میں ہے۔ ایک بار سورہ یاسین اور 1 مرتبہ سورہ کہف، یہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن فجر کی نماز کے بعد کم از کم دونوں صورتیں ایک بار تلاوت کرنی ہے۔ یہ ہے فجر کے بعد کے وظائف۔ اب ہے ظہر کے بعد کے وظائف۔ ظہر کی نماز کے بعد کون سا وظیفہ کیا جائے؟ تو ظہر کی نماز کے بعد کا بھی آسان ترین وظیفہ ہے یا غفارو یا ستارو، یا غفارو یا ستارو، یا غفارو یا ستارو۔ یہ وظیفہ نماز ظہر کے بعد کم از کم 1000 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں۔ اگر 1000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر 313 بار پڑھ لیں۔ اگر 313 بار بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 125 مرتبہ یہ وظیفہ آپ لازماً پڑھیں۔ اور ہفتے میں ایک بار ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح 26ویں پارے کے اندر ہے سورہ فتح، ہفتے میں ایک بار سورہ فتح کی تلاوت آپ ظہر کی نماز کے بعد لازماً کیجیے۔ اس کے بعد نماز عصر کے بعد کے وظائف ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد کا بھی آسان ترین وظیفہ ہے یا مذلو یا رافعو، یا مذلو یا رافعو، یا مذلو یا رافعو۔ یہ وظیفہ آپ عصر کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ پڑھیں۔ 1000 مرتبہ نہ ہو سکے تو 313 بار پڑھیں۔ اگر 313 بار نہ پڑھ سکیں تو کم از کم 125 بار لازماً اس کو ادا کر لیں۔ اور قرآن مجید میں 27ویں پارے میں سے سورہ رحمان کی تلاوت عصر کی نماز کے بعد ہفتے میں ایک بار آپ نے لازماً کرنی۔ عصر کی نماز کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت لازماً کریں۔ اب مغرب کی نماز کے بعد کا وظیفہ کیا ہے؟ مغرب کی نماز کے بعد یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے 2 نام ہیں یا لطیف یا ودود۔ یہ آپ مغرب کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ پڑھیں۔ 1000 مرتبہ نہ پڑھ پائیں تو اس صورت میں آپ 313 مرتبہ یا لطیف یا ودود کا ورد کریں۔ اگر 313 بار بھی آپ یہ ورد نہیں کر سکتے تو کم از کم
125 بار مغرب کی نماز کے بعد یہ ورد آپ لازمن پکائیں اور اس کو لازمن پڑھیں۔ اور پھر مغرب کی نماز کے بعد قرآن مجید کے 27ویں پارے میں سے ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورت واقعہ۔ سورہ واقعہ ہفتے میں ایک بار ہو سکے تو روزانہ پڑھیں مغرب کے بعد، اگر ٹائم نہ ملے تو ہفتے میں ایک بار آپ سورہ واقعہ مغرب کی نماز کے بعد لازماً تلاوت کیجیے گا۔ یہ وظائف ہیں مغرب کی نماز کے بعد کے۔ عشاء کی نماز کے بعد یا نماز تراویح کے بعد، نماز تراویح آپ کو ادا کرنی چاہیے، ادا کرتے ہیں تو پھر نماز تراویح ہی کے بعد پڑھیں۔ گھر میں خواتین ہیں جو نماز تراویح نہیں پڑھ پاتی، وہ نماز عشاء ہی پڑھتی ہیں، تو وہ یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں۔ نماز عشاء کے بعد یا تراویح کے بعد یا حکیم یا واسع، یا حکیم یا واسع، یا حکیم یا واسع 1000 بار یہ وظیفہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد یا نماز تراویح کے بعد آپ نے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں پڑھنا ہے 1000 مرتبہ۔ 1000 بار نہ پڑھ سکیں تو 313 مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر 313 بار بھی ادا نہ کر سکیں تو کم از کم 125 بار یا حکیم یا واسع، یا حکیم یا واسع کا ورد 125 بار کم از کم نماز تراویح کے بعد ضرور کیجیے گا۔ زیادہ سے زیادہ ٹائم لگے گا 1000 مرتبہ پڑھنے میں بھی، تو زیادہ سے زیادہ ٹائم بھی آپ کا 10 منٹ کا درکار۔ اس کے بعد نماز تہجد کے وقت کے جو وظائف ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نماز تہجد کا وقت انتہائی اہم وقت ہے، اور رمضان المبارک میں ہر بندہ سحری کھانے کے لیے اٹھتا ہے، اور سحری کا وقت ہی نماز تہجد کا وقت ہے۔ آپ سحری کے لیے اٹھیں تو آدھا گھنٹہ اپنی سحری جو کرنے کا آپ کا ٹائم ہوتا ہے اس سے آدھا گھنٹہ پہلے بیدار ہو جائیں، باوضو ہو کر نماز تہجد ادا کریں، اور نماز تہجد کے بعد یہ تہجد کا وظیفہ لازماً پڑھیے گا، یہ ورد لازماً کیجیے گا۔ نماز تہجد کے بعد کا وظیفہ ہے یا علی یا عظیم، یا علی یا عظیم، یا علی یا عظیم 1000 مرتبہ نماز تہجد کی ادائیگی کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ 1000 مرتبہ نہ پڑھ سکیں تو 313 بار پڑھ لیں، اگر 313 بار بھی آپ نہ پڑھ سکیں تو کم از کم 125 مرتبہ آپ نے نماز تہجد کے ٹائم یا علی یا عظیم کا ورد پکائیں۔ یہ تہجد کا ایک وظیفہ ہے۔ ویسے تو نماز تہجد کا جو ٹائم ہے وہ استغفار کا ٹائم ہے، اس ٹائم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جتنا ہو سکے استغفار کریں، استغفار کا ورد کرتے چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولتا چلا جائے گا، آپ کے لیے کشادگیاں ہو جائیں گی، فراخی ہو جائے گی، ہر مشکل آپ کی دور ہو جائے گی، پریشانیاں چھٹ جائیں گی۔ استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے معاملات کو حل فرما دیتا ہے۔ اولاد نہیں تب بھی استغفار پڑھیں سحری کے ٹائم میں، رزق نہیں تب بھی استغفار پڑھیں سحری کے ٹائم میں، اگر بارش نہیں ہوتی تب بھی استغفار کریں، اگر آپ کے کھیت یا باغات میں پھل نہیں ہوتے تو تب بھی سحری کے ٹائم استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان وظائف کو صحیح معنوں میں بجا لانے کی اور صحیح معنوں میں اپنی رضا کی خاطر پڑھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔